بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما نافعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے انبیاء سیریز میں حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلیں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت شیث علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ان کے جو یہ شیث علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بیٹے ہی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، تو لیکن ان کا قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگلے نبی تھے، انہوں نے جو ہے لوگوں کے درمیان دین کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے مطلب اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں اور برائی سے روکا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگلے نبی بنے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے قرآن میں 2 مرتبہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا، بس 2 مرتبہ بتایا اور بتایا کہ یہ نبی تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے 2 نبیوں کا گزرے، شیث اور حضرت ادریس، لیکن چونکہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی لے کر چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ 3 یا 4 نبی تھے اور سب سے پہلے رسول تھے، یہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اور انہوں نے سب سے لمبے عرصے تک جو ہے انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ 950 سال کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جو ہے پھیلانے کا کام کیا۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہے 10 قرن کا جو ہے فرق بتایا جاتا ہے، جو فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان 10 قرن کا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ قرن کا مطلب کیا ہے؟ 10 قرن جو ہیں 10 صدیوں کو بھی کہا جاتا ہے اور 10 نسلوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان یا 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، یا 10 نسلیں جو ہیں ان کے درمیان گزر چکی تھیں۔ تو اب دیکھیے کہ ان 10 نسلوں میں یا 10 صدیوں میں جو ہے بہت سارے اچھے لوگ بھی تھے اور بہت سارے برے لوگ بھی تھے، جیسے کہ ہم نے حضرت آدم کی سٹوری میں پڑھا کہ ان کے ایک بیٹے قابل نے جو ہے بے شمار قتل کیا، اس کے بعد وہ الگ ہو گیا تھا اپنی فیملی کو لے کر، تو وہاں سے جو ہے اس کو جو فالو کرنے والے لوگ تھے، اس کے ساتھ جو ارد گرد تھے، اس کی جو نسل تھی، وہ ان کے درمیان برائی پنپتی گئی، یعنی کہ برائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ برائی اب ان 10 سالوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ترقی کر چکی ہوتی۔ بے حیائی، بے شرمی، ظلم و ستم، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اور مزید ان 10 سالوں میں 10 نسلوں میں جو ہے کافی حد تک بڑھ گئی تھیں۔ اور ساتھ میں جو ہے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ نبی گزرے تھے، اسی وجہ سے ان کے درمیان اچھائیاں بھی تھیں، تو اچھے لوگ بھی تھے، نیک اور تقوی پر قائم لوگ بھی تھے، پرہیزگار لوگ بھی تھے، جو اللہ والے تھے، جن کو لوگ پسند بھی کیا کرتے تھے۔ تو برائی اور اچھائی دونوں جو ہے ایک ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی، لیکن جو ہے ان 10 سالوں میں کیا ہوا تھا؟ شرک نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، لوگ ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے، ننگا پن تھا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، فساد برپا کرنا، یہ سب تھا، لیکن سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے تمام 10 نسلیں جو ہیں ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے، ایک ہی اللہ کی ذات کو ماننے والے تھے، توحید پر قائم تھے، ہر طرح کی برائی ان کے درمیان موجود تھی سوائے شرک کے۔ اب شیطان دیکھیں کہ اب شیطان کیسے خاموش بیٹھتا، کیونکہ دیکھیں کہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ دوسرے تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اگر آپ توبہ کیے بغیر بھی مر گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کو معاف کر دے، کیونکہ بتایا جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ سوائے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور شرک، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا۔ اگر توبہ کیے بغیر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلے گا، اس کو جہنم کی سزا دی جائے گی، یہ ہے حدیث میں۔ تو اب شیطان کا منشا، شیطان کا مشن ہی کیا ہے کہ اپنے ساتھ نوع انسانیت کو جو ہے جہنم میں لے کر جانا۔
ہے نا. شیطان کا مقصد ہی ہے نا, اس نے اوپن چیلنج اللہ تعالیٰ کو کیا تھا کہ میں اکیلا نہیں جہنم میں جاؤں گا, بلکہ تمام انسانیت کو بھی, انسانیت میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں اتنے انسانوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا. تو لہٰذا جتنے بھی اس وقت تک کے گناہ تھے وہ ایسے گناہ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا تھا. تو لہٰذا اب شیطان کو ایک سٹیپ آگے بڑھانا تھا, ایک کچھ اور ایسا کرنا تھا کہ ایسے گناہ کروانا تھا انسان سے کہ وہ اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کر جائے. تو اس نے کیا کیا, شروع کیا شرک کی تعلیم دینا انسانوں کو, لوگوں کے درمیان شرک کی تعلیم کو عام کرنا اس نے شروع کیا. تو جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگ گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کرنے لگے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بحیثیت رسول, ایز اے رسول مبعوث فرمایا. کیونکہ دیکھیں اب تک جو ہے رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو, اب تک صرف نبی تھے. نبی اور رسول میں فرق یہی ہے نا کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے, صرف جو ہے اصلاح کا کام کرنا, امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا, اس حد تک ہی جو ہے نبی کا کام ہوتا ہے. اور جبکہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وارن کرنا کہ اگر تم یہ برائی کرو گے, اگر تم اس برائی سے دور نہیں رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا, یا جو ہے جہنم کا عذاب میں تم جو ہے مبتلا ہو سکتے ہو. اس طرح کی وارننگ دینا, الٹیمیٹ دینا, یہ رسول کا کام ہوتا ہے. تو اب ایسی برائی شروع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ضروری تھا کہ ایک رسول کو بھیجے جو ان کو الٹیمیٹ دے, جو ان کو وارن کرے, جو ان کو جو ہے دھمکی دے, خبردار کرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو اب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جب انسانیت جو ہے بے شمار برائیوں سے ہوتے ہوئے شرک جیسی قبیح برائی میں داخل ہوئی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب شرک کا مطلب کیا ہے, ہم اس کا بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری نظر میں شرک صرف یہی ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے, مورتیوں کو رکھ کر جو ہندو لوگ, جو کافر لوگ کرتے ہیں اسی کو ہم شرک سمجھتے ہیں. بلکہ شرک جو ہے بہت اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے. شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا, یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, خاص جو اس کی صفات ہیں, اس کا حامل دوسرے کو سمجھنا, دوسری شخصیتوں کو, دوسری پرسنالٹیوں کے اندر بھی ان صفات کو ماننا, یہ شرک ہے. جیسے مثال کے طور پر رزق دینا اللہ تعالیٰ کی خالص صفت ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ فلاں شخص, فلاں ولی, فلاں بزرگ بھی جو ہے وہ رزق دے سکتے ہیں, یا فلاں دیوی دیوتا بھی ہمیں جو ہے رزق دے سکتے ہیں, یا ان سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شریک کرنا بھی جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا انکار کر کے کسی دوسرے کو معبود بنائیں یا اسٹیچوز یا بتوں کو پوجیں, بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہوئے اور اس کی صفات کو کسی دوسرے کے ساتھ شریک کرنا, رائٹ. تو یہ شرک ہے. تو شرک بہرحال شرک کی بہت وسیع مفہوم ہے, چونکہ یہاں پہ اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے 10 صدیوں بعد شرک کے شروع ہونے کی کہانی دیکھیے کہ بڑی ہی دلچسپ ہے. اگر آپ سنیں گے شرک کیسے زمین پر آیا, جیسے میں نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تک بھی, حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک شرک کا نام و نشان نہیں تھا. تو شیطان نے کیسے کھیلا, کیسے مطلب کہ شیطان نے کس چیز کو ہتھیار بنایا, کیسے شروع کیا, اس کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں میں کیا ہوا کہ 10 صدیوں میں میں نے جیسے بتایا کہ برائی کے ساتھ اچھائی بھی پنپتی رہی, اچھے لوگ بھی تھے, تقوی والے پرہیزگار لوگ بھی تھے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل دین ہے اسی پر قائم تھے, صحیح دین کو ماننے والے تھے. تو ان ظاہر سی بات ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں, جو برائیوں سے بچ کر جو زندگی گزارتے ہیں, ان کے لیے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح وہ تقوی والے جو پرہیزگار لوگ تھے, اپنے اپنے دور کے جو لوگ تھے پرہیزگار, تو ان کے دور کے لوگ جو ہے بے انتہا محبت کرتے تھے, ان سے جو ہے ایک عقیدت رکھتے تھے, محبت, اور ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے. تو شیطان نے کیا کیا, انہی لوگوں کو لے کر ہتھیار بنایا, انہی نیک لوگوں کو ہتھیار بنایا, اور جو معصوم لوگ ان کے ارد گرد رہتے تھے, جو ان سے محبت کرتے تھے, ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی محبت کو بھی اس نے ہتھیار بنایا. اب کیا کیا ہوا یہ کہ جب یہ نیک لوگ فوت ہونے لگے, جب مرنے لگے, تو شیطان نے ان کے لوگ, تو ان سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ غمگین ہو جاتے تھے, سیڈ ہوتے تھے کہ ارے یہ تو مر گئے, ان کی وجہ سے ہم جو ہے موٹیویٹ ہوتے تھے, ان کی وجہ سے ہم نیکی کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا تھا, ب تو یہ چلے گئے. اس طرح وہ رونا دھونا کرتے تھے. تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی, ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ کب تک تم اس طرح روتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ میں تم کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ تم کیا کرو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ یہ لوگ اب تمہارے درمیان زندہ رہیں, تو ان کی یادیں تمہارے درمیان
درمیان زندہ رہیں اور تم ان کی یادوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیکی کا شوق پیدا کر سکو، تو تم کیا کرو، ان کی تصویریں بناؤ، ان تصویروں کو اپنے دیواروں پہ، یا جو بھی اس وقت کا ٹیلنٹ تھا تصویر بنانے کا، ظاہر سی بات ہے ٹول پینٹنگ برشز وغیرہ نہیں ہوں گے، جو بھی دیواروں پہ یا مٹی پہ پتھروں پہ جو بھی جیسے بھی وہ بنا سکتے تھے، اس طرح سے ان کی شکلیں اس نے جو ہے شیطان نے ان سے بنوائیں. اور جب انہوں نے شکلیں بنوا لیں تو لوگ بھی اس سے جو ہے اگری کیے کہ ہاں ہمیں جو ہے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان یہ رہے اور ہمارے اندر جو ہے جو نیکی کا جذبہ ہے، جو نیکی کا شوق ہے، وہ بیدار رہے ان کی تصویریں دیکھ کر. تو اس طرح شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور لوگوں نے جو ہے تصویریں بنانا شروع کی. سب سے پہلا اسٹیپ دیکھیں کہ نیکی کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ شیطان نے ان کو ورغلایا، ان کو ہتھیار بنا کر ان کو بہکایا، اور انسان جو ہے وہ بہک بھی گیا. اور اس نے جو ہے تصویریں بنائیں، جو بھی تصویریں تھیں دیواروں پہ، اسپیس پہ، تو اس کو دیکھ کر وہ نیکی کے کام کرتے تھے. فرسٹ جنریشن کا یہ تھا کہ ان کا نیک جذبہ تھا، اچھا خیال تھا، صحیح سوچ کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے نا، کہ تصویریں بنائیں اور اس کو دیکھ کر وہ نیکی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا، وہ نیکی بھی کرتے، ان کو یاد بھی کرتے، اس طرح رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے ان کے اندر وسوسے ڈالے کہ دیکھو یہ بار بار تمہیں اس کو مطلب یہ دھول مٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تصویریں جو ہے دھندلی ہو جاتی ہیں، تو تم ان کو تھوڑا کلین وغیرہ کرتے رہو، ان کو مینٹین کرو، تھوڑے سے پھول چڑھا دو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تصویر یہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو لوگ پھر سے انسان اس کے ورغلانے میں آیا اور وہ اسی طرح کرتا گیا جس طرح سے شیطان نے اس کو گائیڈ کیا. تو وہ ان کو پھول چڑھاتے رہے، ان کو مینٹین کرتے رہے، اس کی دھول وغیرہ صاف کرتے رہے، اس طرح کلین کرتے جب بڑوں کو ان کے بچے دیکھتے تھے اس طرح کرتے ہوئے، تو ان کے بچوں کے دلوں میں بھی جو ہے ان تصویروں کو لے کر ایک عقیدت سی پیدا ہوتی گئی. پھر وہ اپنے والدین کے بعد وہ ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، وہ اس کی کلیننگ کرنا، اس کو جو ہے صفائی کرنا. اب جو ہے تھوڑا سا ان کا نیکی کا جذبہ ختم ہوتا گیا، اگلے جنریشن میں صرف اس کی کلیننگ تک کی بات باقی رہ گئی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے، ماں باپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کا اگلا جنریشن جو اس کا 50% ختم کر دیتا ہے، 50% باقی رہتا ہے، یا جو ہے کچھ دوسرے وے میں ہی اس کا کرنے لگتا ہے. تو اس کے بعد پھر شیطان نے دوسرے جنریشن کو بہکانا شروع کیا، ایک اور سٹیپ شیطان نے آگے بڑھاتے ہوئے شیطان نے اگلے جنریشن کو یہ بہکا کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم کب تک اس کی دھول مٹی صاف کرتے رہو گے، تمہیں میں اس کا پرماننٹ سولوشن دیتا ہوں. تم ایک کام کرو، یہ تصویریں دیواروں پہ بنانے کے بجائے تم کیا کرو کہ اس کے اسٹیچو بنا دو. بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان خود انسانی شکل میں آیا اور اس نے جو ہے مورتی بنا کر، ان بزرگوں کی مورتی بنا کر جو ہے لوگوں کو دکھائی کہ دیکھو یہ تمہارا پرماننٹ سولوشن ہے، اس کو تمہیں بار بار جو ہے اس کے اوپر ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تمہارے لیے بہترین سولوشن ہے. تو لوگ اس سے اور زیادہ خوش ہو گئے، تو یہ تو بہترین سولوشن ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارے درمیان وہ بزرگ موجود رہیں گے. اور آگے بڑھ کر اس نے یہ کام شیطان نے کیا کہ ان مورتیوں کے نام ان بزرگوں کے نام پہ رکھ دیے، جو بھی بزرگوں کے نام تھے، جو پہلی جنریشن میں جو حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے جو بزرگ تھے، جو نیک تقوی والے لوگ تھے، ان کے جو نام تھے وہی نام ان بتوں کے اس نے رکھوا دیے. وہ نام کے ساتھ رکھتے، وہ ان کو ڈیلی ان کو کلین کرنا، ان کے سامنے جا کے ان کو عقیدت سے دیکھنا، اس طرح کرتے جنریشن ٹو جنریشن آگے بڑھتے جیسے نسلیں آگے بڑھنے لگی، تو آگے جا کے 4-5 نسل کے بعد کہ بچے جو تھے، وہ جنریشن جو تھے، وہ اس بات کو ہی بھول گئے کہ ان کے آبا اجداد نے، ان کے باپ دادا نے کس لیے بنایا تھا، کیا مقصد تھا، اور یہ کون لوگ ہیں، کیا شخصیات ان کے پیچھے، کون سی پرسنالٹی ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کے علم اس وقت تک مٹ گیا کہ کیا وجہ سے ان لوگوں کو بنایا گیا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. بس شیطان نے اب ان کے دماغوں میں ڈال دیا کہ یہی وہ بت ہیں جو تم بارش برساتے ہیں، یہی وہ بت ہیں جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تم کو اولاد دیتے ہیں، بے اولاد کو اولاد دیتے ہیں، تو تم ان کی دعائیں کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے لیے جو ہے ان کی دعائیں، 10 میں سے کسی 2 کی دعائیں قبول کر لیتا تھا جو بتوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا. تو جو 8 کی دعائیں جو نہ قبول ہوتی تھیں وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا پورا جال تھا نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا. تو وہ 8 کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی تھیں، لیکن جو 2 کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس کو لے کر وہ مطلب ایک ان کے ایمان میں جو ان کا جو عقیدہ بنتا گیا وہ پختہ ہوتا چلا گیا. تو اس طرح جو ہے شیطان نے بہت ہی اسمارٹلی جو ہے لوگوں کے درمیان دنیا میں جو ہے اس سرزمین پہ جو ہے شرک کی پیدائش کی اور شرک کو شروع کیا. تو دیکھیے کہ کتنا ہم دیکھتے ہیں
کہ شیطان بہت ہی اسمارٹنس کے ساتھ پہلے اس نے کیا کیا انسانوں کے درمیان جو ہے شرک کا جال پھیلایا، اور آج تک جو ہے پھیلاتا رہا ہے، اور آج تک انسان جو ہے اس میں پھنسا ہوا ہے کہ کس طرح نیک بزرگوں کی محبت میں اس نے تصویریں بنوائیں، پھر ایک عرصے کے بعد ان تصویروں کے بت بنوائے، پھر ان کی ریسپیکٹ اور ان کی محبت کو عقیدت میں تبدیل کروا کر عبادت کروائی، پھر ذہنوں میں بٹھا دیا کہ یہی خدا ہے، یہی بارش برسانے والا ہے، یہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ آج تک بھی انسان جو ہے اسی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ آج حالانکہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سو کالڈ ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں اس معاملے میں جو ہے وہ 0 لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مزاریں جتنی بھی آج کی مزاریں موجود ہیں، آپ ہندوؤں کو چھوڑ دیجئے، ان کے جو بت ہیں وہ کیا ہے، ان کا جو بھی ہسٹری ہے وہ بھی یہیں سے کنیکٹڈ ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کو بھی اگر دیکھیں، جتنی بھی مزاریں آپ دیکھیں گی اس کے پیچھے ایک نیک تقوی اور پرہیزگار بزرگ کا نام ہی ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ بغداد سے آئے، اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گی تو یہ بغداد سے نکلے تھے، ہندوستان آئے تھے دعوت دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے غرض سے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، انہوں نے جو ہے اپنا پورا مطلب صبح شام انہوں نے اس محنت میں لگا دی کہ اللہ کے دین کو میں پھیلاؤں۔ لیکن انہوں نے کبھی آپ اٹھا کر دیکھیں گی کہ کبھی انہوں نے زندہ رہنے تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تو میری مزار بناؤ یا میرے پاس آ کے دعائیں کرو یا میرے سامنے آ کے سجدہ کرو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ ایک نیک اور تقوی اور پرہیزگار آدمی تھے، ایک ولی اللہ تھے، لیکن ان کے بعد لوگوں نے ان کی مزاریں بنا لی، ان کے پاس دعائیں کرنے جاتے ہیں، ان کے پاس سجدہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کی ذہنیت وہی ہے، وہی جہالت والی ذہنیت ہے کہ وہ نیک اور تقوی والے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس دعائیں پہنچانے کے ذرائع ہیں یا یہی خدا ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ تو بخاری کی ایک روایت ہے، دیکھیں کہ ان کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں ایک چرچ میں گئے، یہ لوگ دو، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہیں حبشہ کے ایک چرچ میں گئے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے جو ہے دیکھا کہ وہاں کی دیواروں پہ جو ہے تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب وہ جا کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے ذکر کیا وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں، اس عمارت کی خوبصورتی کے بارے میں، اور ان تصویروں کی خوبصورتی کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر وہ عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان سے دعائیں کرتے ہیں یا ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں۔ سب سے چاہے وہ کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بھی بڑا دنیاوی اعتبار سے ذہانت رکھنے والا آدمی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جو ہے بدترین مخلوق کہا ہے۔ تو دیکھیں آج بھی ہم مسلم معاشرے میں ایسے بہت سے گھرانوں میں جو ایک تو مزار تو ہو گئی، لیکن دوسرے بہت سارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک بزرگوں کی تصاویر جو ہے ان کی دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں، ہے نا۔ ہم نے بہت سارے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے نیک بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، اگرچہ وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس تصویر کے آگے اگربتی جلانا وہ نہیں بھولتے۔ یہ کتنی اندھی تقلید ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیسے شیطان نے جو ہے ان سب چیزوں کا بیج ڈالا، جو ترقی کرتے 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 آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی لوگوں کی اس جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی بھی تصویریں لگا کر اس میں جو ہے اگربتی جلاتے ہیں۔ صبح میں اٹھ کر جو ہے آنکھیں بند کر کے بیڈ سے جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی ان کو دیکھنا اسی تصویر کو ہوتا ہے جو بزرگ کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے ہمارے اس میں، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدعت وغیرہ سے، دیکھیں اسی وجہ سے اب دیکھیں کہ شیطان نے جو چال چلی نا، آپ ذرا غور کریں کہ شیطان نے جو ہے پہلا ہی وار یہ نہیں کہا کہ تم بت بناؤ اور جو اس کی پوجا شروع کرو۔ ہرگز انسان نہیں مانتا اس ٹائم، ہے نا۔ اگر شیطان انسان کو یہ مشورہ دیتا، کیونکہ اس وقت تک تو توحید چل رہا تھا نا، تو کہ اللہ کے علاوہ تم اس پتھر کی پوجا کرو، یہ شیطان اگر کہتا تو کوئی بھی انسان نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل اس کو دی ہوئی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ڈائریکٹ کہ یہ بت کیسے مجھے جو ہے میری دعا قبول کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے بڑی سمارٹلی کے ساتھ اس کے سامنے نیکی کو پہلے رکھا کہ تم اگر نیکی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ان بزرگوں کو اپنے درمیان زندہ رکھو، اور زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی تصویریں بناؤ، ان کو مینٹین رکھو، پھر آگے چل کر ان کی مورتیاں بنا دو تاکہ تمہارے درمیان جو ہے وہ نیکی باقی رکھے۔ تو اس نے بلکہ نیکی کا حکم ہی دیا ایک طرح سے دیکھا تو، یعنی لیکن ایسی نیکی جس کا کوئی
کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہو، ایسی نیکی کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی بڑا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی ہی نیکی کو شریعت کیا کہتی ہے؟ بدعت کہتی ہے نا، بدعت اسی کو کہا جاتا ہے، ایسی نیکی یا ایسا ثواب کا کام جس کا کوئی تعلق جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جس کا کوئی دلیل جو ہے اصحاب کے عمل سے نہ ملتا ہو، یہی جو ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت کہتے ہی کس کو ہیں؟ کہ دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیا میں اب جیسے مثال کے طور پہ جو بدعت کرتے ہیں، نئی باتیں پیدا کر کے غلط جگہ پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، غلط راتوں میں اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، غلط دنوں میں اٹھ کے روزہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عبادت ہی ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ہم تو روزہ ہی رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کیا حرج ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ۔ تو حرج یہ ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، حرج یہ ہے کہ شیطان ہی اس چیز کا بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ جب بدعت آپ دیکھیں کہ کس طرح شیطان نے نیک بزرگوں کے نام پر ایک بدعت شروع کی، ایک نئی بات شروع کی، اور وہ چلتے چلتے جنریشن ٹو جنریشن بدلتے بدلتے وہ کہاں تک شرک تک لے کر آ گئے۔ ایسا شرک اور کہ ایسی مضبوطی سے اس نے اپنی جڑیں بنائی اس شرک کی کہ آپ نے دیکھا کہ ہر نبی کے بارے میں آپ پڑھیں گی کہ جب بھی ہر نبی نے اپنے قوم کو جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کس دھڑلے سے اس کو منع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اسی شرک کی وجہ سے۔ تو کتنے بڑے گناہ تک جو ہے وہ چھوٹی سی بدعت جو ہے وہ نیکی کے نام پر شروع ہونے والی بدعت جو ہے ہمیں لے کے جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے شریعت جو ہے ہمیں منع کرتے ہے بدعت سے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی سزا وہ جہنم ہے، تو یعنی ہمیں جہنم تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی نیکی ہو، کتنی بھی بڑی نیکی ہو، اگر وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر اس کا عمل صحابہ سے نہیں ملتا تو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کی جاتی ہیں قرآن خوانی کی جاتی ہے نیکی کے نام پر، لیکن اس کا کوئی ثبوت جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، نہ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے۔ اور جو ہے 40واں کیا جاتا ہے، برسیاں کی جاتی ہیں، 10واں کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کی رات کو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتی ہیں، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک چلا گیا۔ آج آپ دیکھتی ہیں، کچھ دن پہلے ہی میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری تھی کہ قبرستان کے ہر قبر کے اوپر انہوں نے جو ہے لائٹوں سے چمکایا ہوا اور بینڈ باجا اور پورے جو ہے گانے میوزک سب کچھ چل رہا تھا وہاں پر۔ دیکھیں کہاں سے نیکی سے شروع ہوا کہ میتیں روحیں آتی ہیں اور ان کو جو ہے بخشنا چاہیے، قرآن پڑھ کر ان کو جو ہے ان کے ایصال ثواب پہنچانا چاہیے، ثواب کے لیے کام شروع ہوا، لیکن اور کہاں تک گیا اور آگے پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ تو حالانکہ 15ویں شب کے سلسلے میں بھی آپ کو کوئی حدیث قرآن و حدیث سے کوئی حدیث نہیں ملتی اس کے عمل کے لیے، اس کے روزے کے معاملے میں یا اس رات کو جاگنے کے سلسلے میں آپ کو کہیں سے بھی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن یہ سب شیطان کے حربے ہیں، اور شیطان روز اول سے بہک رہا ہے اور آج بھی بہک رہا ہے، اور بہکنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ علم نہ ہونا، جہالت ہے، جاہل ہیں، علم نہ رکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو دین ہی کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے بعد اذان دینے سے پہلے لوگوں نے سٹارٹ کیا کہ درود شریف پڑھنا، اذان مولوی مؤذن جو ہے کھڑے ہو کے مائک میں پہلے درود شریف پڑھتا ہے، پھر جو ہے اذان دیتا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تو بولے کہ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے، یہ تو ایک اجر کا کام ہے، تو بھائی پڑھ لو کبھی بھی، لیکن خاص وقت بنانا، خاص کسی عبادت کے لیے کوئی دن کو مقرر کرنا، یہ صرف اللہ رسول کا کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ نیکی کے نام پر بدعت شروع کرتا ہے، پھر بدعت سے آپ کو شرک تک لے کر جاتا ہے، اور شرک کرنے والا یقیناً جہنم کی سزا کے علاوہ اللہ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اب دیکھیں کہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں ان کا ایک جواز یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی دین کو فالو کرو، تو پھر تم جو ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیوں کھانا کھاتے ہو، پلینوں میں کیوں سفر کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی تو کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تم بھی کرو۔ تو یہ دیکھیں ایک دم جہالت والی بات ہے، جہالت والی دلیل اور جواز ہے، کیونکہ بدعت کہتے ہیں دین میں نئی بات کو پیدا کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، اس میں اگر سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور اس میں مزید آرام انسان کو مل رہا ہے تو وہ بہتر ہے اس کو اختیار کرنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کرتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی بھی نہیں پلین، اگر ہوتی تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو استعمال کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ اگر تم اپنے پاس سواری رکھو تو بہتر سواری رکھو، اچھی سواری ہو، ہے نا۔ سواری کے سلسلے میں اور گھر کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا سے اچھا گھر استطاعت کے مطابق اور اچھی سی اچھی سواری استطاعت کے مطابق رکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم ہے کہ جو ہے مشکل کے بجائے آسانی کو اختیار کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
ہیں ہمارے لیے کہ زندگی کا معاملہ ہو, کھانے پینے کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, اس میں جو بہتر سے بہتر چیز ہے اس کو اختیار کرو. لیکن دین کے معاملے میں ہمیں جو ہے پیچھے سے پیچھے جانا ہے, یعنی کہ اولیاء کرام سے پیچھے جو ہے سلف صالحین سے پیچھے, اصحاب سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا ہم پیچھے دیکھیں گے اتنا ہم اچھا عمل کریں گے دین کے معاملے میں, اور دنیا کے معاملے میں جتنا ہم آگے جائیں گے, آگے دیکھیں گے, اتنی اچھی دنیا ہم اختیار کر سکیں گے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ لوگ جو جواز دیتے ہیں وہ بالکل غلط اور جہالت کی بنیاد پر دیتے ہیں. پھر آگے دیکھیں تو لہٰذا ہمیں جو ہے بہت اس کے پر توجہ دینا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو دین کے نام پر, نیکی کے نام پر ہمارے گھروں میں کیے جا رہے ہیں, اور اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے ذات سے ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ اصحاب سے ملتا ہو. تو اسے ہمیں چھانٹ کر ہمارے اپنے گھروں سے نکالنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اگر آج ہم اس کو نیکی سمجھ کر بھی کر رہے ہیں, لیکن اگلا ہمارا جنریشن اس کو عبادت سمجھ کر کرے گا, پھر اس کا اگلا جنریشن اس کو خدا ہی بنا بیٹھے گا, جیسے کہ ابھی میں نے اگزامپل دیا, یہی ہوتا رہے گا. تو لہٰذا ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ کون سی نیکی ہے اور کون سی بدعت ہے نا. تو اس کو چھانٹ کر باہر نکالے. خاص کر ہم عورتوں کو ان چیزوں پہ نظر رکھنا ہے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ غیر اسلامی رسم و رواج, بدعت, تمام چیزیں جو ہے وہ عورتوں کی ڈھیٹائی یا ان کی ہٹ دھرمی, ان کی ضد ہی کی وجہ سے جو ہے گھر میں پنپتی ہیں یہ چیزیں. اور ہم مائیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو سیدھے راہ پہ لا سکتے ہیں, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی. تو لہٰذا ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک بدعت جو ہے وہ ایک سنت کا خاتمہ کرتی ہے. آپ ایک بدعت کو سٹارٹ کریں گی گھر میں تو ایک سنت کا خاتمہ ہوگا. اس طرح جو ہے بے شمار نقصانات جو ہیں بدعت کے سلسلے میں ہمارے درمیان آتے جائیں گے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دین سے کتنے دور نکل گئے, شیطان ہمیں کتنے دور لے کر چلا گیا, اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج, ہے نا. اصل سے ہٹ کر پورے جو ہے غلط چیزوں میں, بدعت میں, جس کا کوئی تعلق حدیث و قرآن سے نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو ہم نیکی سمجھتے ہوئے کرتے جائیں گے تو شیطان ہمارا دل اسی چیزوں میں جو ہے سیٹسفائی کرتا چلا جائے گا, اور ہمیں اس کو کھودنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ دور رہنا ہے, بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے. تو لہٰذا دیکھیں کہ جب اس دور میں شرک بڑھنے لگا, تو پھر میں جاتی ہوں اسی دور میں کہ جب لوگ ماننے لگے, بتوں کو پوجا کرنے لگے, تو شرک جو ہے مضبوطی سے شرک نے اپنے پیر جما لیے, اور مضبوطی کے ساتھ, بہت اسٹرانگ عقیدے کے ساتھ, بلیف کے ساتھ لوگ جو ہیں ان بتوں کی پوجا کرنے لگے, ان بتوں سے عبادتیں کرنے لگے, ان کے آگے سجدہ کرنے لگے, ان سے دعائیں بھی کرنے لگے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اب اس وقت ضرورت پڑی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک رسول کی حیثیت سے بھیجے, اور وہ جا کر لوگوں میں وہ دعوت کا کام کرے کہ بتائیں کہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, ایک عظیم گناہ ہے, اس سے بچو اور خدا واحد کی عبادت کرو. دعائیں اگر تمہیں کرنی ہے تو اللہ سے دعا کرو, سجدہ اگر کرنا ہے تو اللہ سے سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں جو ہے اس کی ساری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سورہ نوح کی آیت ہے, پورا سورہ نوح کا ہے جو کہ 28 آیتوں میں ہے, جس کا ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں, غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے کہ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی گناہ ان کے درمیان تھے اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کی کبھی دھمکی نہیں دی, کبھی رسول کو نہیں بھیجا. تو پتہ چلا کہ دوسرے تمام شرک کے علاوہ جتنے دوسرے گناہ ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں توبہ پر بھی, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو بغیر اس کے بھی. لیکن شرک ہی ایسا گناہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نبی کو بھیجا, ایک رسول کو بھیجا, تاکہ جا کے ان کو جو ہے دردناک عذاب کے بارے میں بتائے. تو اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر بنا. اب دیکھیں کہ شرک ان کے اندر اتنا زیادہ, اب شرک کی جو بیماری ہے, شرک کا جو گناہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو بے انتہا ڈھیٹ بنا دیتا ہے, اس کے دل پہ ٹھپا مار دیتا ہے, اس کے دل اور اس کے دماغ کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. شرک سے اتنے بڑے نقصانات ہمیں ہوتے ہیں کہ ایک نبی سامنے ہی کھڑے ہو کر ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو ڈر نہیں لگتا, وہ الٹا جو ہے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. تو کیا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ دیکھیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو ان لوگوں کا کیا کہنا تھا. دیکھیے کہ اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی بھی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ
پھر ٹالا نہیں جاتا، یعنی کہ عذاب آنے سے پہلے تم پلٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، لیکن جب عذاب آ جائے گا تب وہ ٹلے گا نہیں، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اب دیکھیں کہ کتنے اخلاص، کتنی تڑپ اور محبت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، کیسی تڑپ ان کے اندر ہے۔ آپ اس آیت کو سنیے کہ اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، یعنی دن و رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا، یعنی کہ وہ بھاگنے میں اور زیادہ تیز ہو گئے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ دیکھیں کتنی ڈھیٹائی اور کتنی برائی جو ہے شرک کی وجہ سے لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ تکبر یعنی حق کو جھٹلانا، بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کے اندر آ گئیں کہ انہوں نے تکبر کیا، حق کو جھٹلایا، اور پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کے درمیان تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی دنوں رات بھی ان کو پکارا اللہ کی طرف، اور چپکے چپکے بھی بلایا، اعلانیہ بھی بلایا، زور آواز میں بھی بلایا، باواز بلند بھی بلایا۔ لیکن میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یعنی انہوں نے ان کو لالچ بھی دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، دیکھو یہ سب نعمتیں اللہ کی ذات دینے والا ہے، یہ بت نہیں دیتے، یہ اولیاء نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی ذات دینے والی، اس لیے اللہ کی طرف آؤ۔ اس طرح پکار کر اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں وہ بھی یاد دلوائے، کہا کہ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کس وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان طے بتے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام رکھ رہے ہیں تاکہ وہ دماغ سے کام لیں، کچھ غور و فکر کریں کہ یہ اولیاء کیا یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، کیا یہ اولیاء یا یہ بت جو ہیں وہ 7 آسمان بنا سکتے ہیں، بارش برسا سکتے ہیں، زمین کو بچھونا بنا سکتے ہیں، چاند اور سورج کو چراغ بنا سکتے ہیں، سب نہیں کر سکتے نا؟ تو تم غور و فکر کرو کون ہے اس کے پیچھے، اس کی ذات۔ اتنا کھول کھول کر اتنا صاف انداز میں بیان کرنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اب پھر دیکھیں کہ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات کو رد کر دیا، اتنے صاف بیان کرنے کے باوجود بھی انہوں نے میری بات کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، مانا نہیں۔ اور کیوں نہیں مانا؟ اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ تو جو مڈل کلاس کے لوگ تھے، دیکھیں کہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گی کہ ہر نبی کے بارے میں بھی آپ جب پڑھیں گی اور آج کے دور میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں گی کہ ساری برائی جو ہے وہ رئیسوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور انہی کے فالو میں مڈل کلاس انسان جو ہے اپنی آخرت تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان رئیسوں کی کو فالو کیا انہوں نے جو مال و دولت پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ مال و دولت پا کر، یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہی ہوتی ہیں، اللہ سے ہم حاصل کرتے ہوتے ہیں۔ ہم نعمتیں، خوشیاں اور جو ہے تمام چیزیں، جتنی بھی اچھی چیزیں وہ اللہ سے تو ریسیو تو اللہ سے کرتے ہیں، اور پوجا ہم دوسروں کی کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو، فالو ہم کسی اور چیز کو، کوئی جو ہے بتوں کو کر رہا ہے تو کوئی مزاروں کو کر رہا ہے، کوئی اولیاء کو کر رہا ہے، تو کوئی فیشن اور جو ہے ٹریڈیشنز کو کر رہا ہے، کوئی رواجوں کو کر رہا ہے نا، کہیں نہ کوئی اپنے نفس کو کر رہا ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مال والے رئیسوں کو جو ہے انہوں نے فالو کیا، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ کن لوگوں نے؟ امیر لوگوں نے جو ہے بڑا ہی بھاری جال جو ہے مکر کا پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے؟ کہ وہ مڈل کلاس لوگوں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود اور سوا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اور یہ 4 نام دیکھیں، یہ 4 نام انہوں نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ امیر لوگ، رئیس لوگ مڈل کلاس کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو ہرگز مت چھوڑو کیونکہ یہ اصل میں معبود ہیں۔ وہ 4 نام کون تھے؟ ود تھا، سوا تھا، یغوث اور یعوق اور نصر۔ یہ 5 بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔
کہ یہ 5 نام کس کے ہیں جو کہ یہ بتوں کے نام تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ نوح کے قوم میں جو نیک اور تقوی والے جو لوگ تھے، پرہیزگار جو لوگ تھے، ان بزرگوں کے ناموں پہ جو شیطان نے بتوں کے نام رکھوائے تھے وہ عرب کے زمانے تک چلتے آئے۔ دیکھیں کس حد تک جو ہے مضبوطی کے ساتھ یہ برائی جو ہے جڑ پکڑی تھی کہ زمانہ سے زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن نہ انہوں نے وہ نام بھولے نہ وہ بتوں کو انہوں نے چھوڑا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت جو ہے بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آگے فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے جانے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ ود جو تھا، وہ سوا جو تھا، یہ جو ہے یہ بزرگوں کے نام تھے، لیکن انہوں نے بتوں کے نام رکھ لیے تھے۔ پھر آگے دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک حد تک جب نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، 950 سال، یہ کوئی کم جو ہے وقت نہیں ہوتا، کم عرصہ نہیں ہوتا، 950 سال انہوں نے جو ہے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کیا۔ جب لوگ نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے، یعنی ایک بدعا کی طرح انہوں نے کر دی۔ پھر اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ جب وہ تھک گئے، جب وہ مایوس ہو گئے ان کے سے 950 سال تک، اس کے بعد انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت میں نے پورا سورہ نوح آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا، تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ کس تڑپ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہ اپنے قوم کو مخاطب کرتے تھے، ان کو آگ سے بچانے کی انہوں نے کوشش کی، اور کوشش بھی ایسی کہ اتنی لمبے عرصے تک کی۔ اس کے باوجود جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے اس کی بدعا کی۔ تو پتہ چلا کہ صرف دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح کی تبلیغ کی، رات کو بھی بلایا، دن کو بھی، تنہائی میں بھی، اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی، ترہیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوا۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی حربہ، کوئی بھی سٹپ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ اس وقت نے کام نہیں کر سکا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے۔ الٹا کیا، نہ صرف اڑے رہے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو فالو کرنے والوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرنے پر اتر گئے۔ ان کو وہ دھمکیاں دیتے، قتل کرنے کی، جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے، ان کی بے عزتی کرتے، غرض یہ کہ ہر طرح کی تکلیف جو دے سکتے تھے انہوں نے وہ تکلیف حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دی اور ان کے فالوورز کو بھی دی۔ اور ان کے فالوورز کے سلسلے میں تو وہ بہت ہی حقارت سے ان کو دیکھتے تھے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہر نبی کو فالو کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے تھے جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے تھے، جو غلام طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی زیادہ تر ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آئے وہ غریب طبقے کے ہی لوگ تھے۔ تو یہ امیر لوگ جو ہوتے تھے، جو رچ پیپل ہوتے تھے اس زمانے میں، اس دور کے، اس وقت کے، تو وہ ان کا مذاق بناتے تھے، کہا کہ یہ دیکھو یہ آ گئے، یہ غریب لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، جب آپ سیرت پڑھیں گی تو آپ اس کو پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ الٹا انہی کو بول دیا کہ آپ ہی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 61 ہے کہ یا قومی لیس فی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں، جو ایسا رب العالمین جو صرف کن کہنے پر اس کے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھے مزید فرمایا، مزید آگے جو ہے قوم کے سرداروں نے ان کے پر اعتراض کیا اور کہا کہ وما نراک، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور ان کے سامنے بات رکھی
کہ ہم تو صرف تمہارے ارد گرد جو ہے بہت ہی حقیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو جن کے پاس نہ دنیا ہے، نہ دنیا مناسب ہے، نہ پوسٹ ہے، نہ دولت ہے، ایسے لوگوں کو ہی تمہارے ارد گرد رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ بھی تمہارے پیچھے اس وجہ سے آئے کیونکہ وہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اسی وجہ سے وہ تمہارے پیچھے آ گئے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں دیکھتے. یعنی کہ ان کو یعنی اس بات پر ان کو حیرت تھی کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. ایسا ہی بالکل آبجیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے کیا تھا نا، کہ ایک ہمارے جیسا چلتا پھرتا انسان، ہمارے جیسے تم بازاروں میں پھرتے ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اگر نبی ہوتے تو تمہارے پیچھے جو ہے پر لگنے چاہیے تھا، یا آسمان سے اترتے، یا تم فرشتہ بن جاتے، اس طرح کا ہوتے، لیکن تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تو ان کو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ، اور اس کے ساتھ میں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کم تر، حقیر، چھوٹے لوگ ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ تمہاری دعوت اگر واقعی اعلیٰ درجے کی دعوت ہے، بلند ہے، تو ہمارے جیسے بلند لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے، جبکہ تمہاری دعوت تو پورے حقیر لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تم کوئی نبی نہیں ہو، تم کوئی رسول نہیں ہو، بلکہ تم یہ من گھڑت باتیں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ حقارت کی وجہ سے حقیر دعوت ہے، اسی وجہ سے حقیر لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. تو یہ شرک جو ہے، دیکھیے کس طرح کے گناہ انسان سے کرواتا ہے، کس طرح کے ہٹ دھرمی انسان کے اندر پیدا کرواتا ہے، کہ اس کی سوچنے کی تمام صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو وہی ہوا ہر دور کے کافروں کے ساتھ، ہر دور کے مشرکین کے ساتھ. پھر دیکھیے کہ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے آگے جب نوح علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ ان لوگوں کے درمیان دعوت کرنے لگے، تو انہوں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، تم اپنے ارد گرد جتنے بھی یہ حقیر لوگ ہیں نا، یہ غریب لوگ جو ہیں نا، جو جن کے لباس اچھا نہیں ہوتا، جن کے گھر اچھے نہیں ہیں، جن کے یہاں اچھا فرنیچر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے تم اپنے ارد گرد سے ہٹا دو. اگر تم ہٹا دو گے تو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آ کر بیٹھیں گے، پھر تمہاری بات سنیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں. تو آپ یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریش مکہ نے یہی آفر رکھی تھی، کہ کہا تھا کہ تمہارے ارد گرد جو ہے عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ عنہم، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ غلام طبقے کے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ لو ہو جائے گی، ہمارا رتبہ جو ہے وہ گھٹ جائے گا. اسی وجہ سے تم ان کو ہٹاؤ، تو ہم آ کر بیٹھیں گے تمہاری محفل میں، پھر سنیں گے تمہاری بات، پھر دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا آفر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے دیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ ان کی بات نہ مانو. تو بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی منع کر دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا نوح علیہ السلام کو کہ مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کریں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے. نوح علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو ریجیکٹ کیا اور کہا انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. قیامت کا وقت آئے گا جب آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نبی نے جو ہے ہمیں میرے سامنے سے ہٹایا. تو میں یہ ہرگز کرنے والا نہ ہوں. جو بھی اللہ کی میری بات مانے گا، اللہ کی طرف آئے گا، میں وہی میرے ارد گرد لوگ ہوں گے. یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گھر و مکان، یہ کوئی چیز مانے نہیں رکھتے ان سب چیزوں کے سلسلے میں. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں گی کہ یہ سیم مینٹالٹی، غور کریں کہ سیم مینٹالٹی کے لوگ آج بھی ہیں. حضرت نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہے. جو دین کو فالو کرنے والا ہے، جس کا لباس مکمل ہو، جو پردے کی فل پابند ہوتی ہے، اس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اس کا لباس لوگوں کو پسند نہیں آتا، وہ کلچر سے ہٹ کر پہن رہی ہے، وہ فیشن سے ہٹ کر پڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے گروپس میں آنے کے لائق نہیں ہے. یہی ہماری مینٹالٹی ہے. وہ دین کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے. اگر وہ آئے گی تو ہمیں مرد عورتوں کی محفلوں کو الگ کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے کھانا ایک جگہ نہیں رکھنا پڑے گا دعوتوں میں. ہم مردوں سے کھل کر بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ دین کی بہت پابند ہے. اسی وجہ سے اس کو الگ رکھو، اس کو الگ ہٹاؤ. تو اس کو جو دین کو مکمل فالو کرتی ہیں عورتیں، ان کو محفلوں میں شامل کرنا لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے یہاں جو بے پردگی ہو رہی ہے، ان کے یہاں جو عریانیت ہو رئی ہے، ان کے یہاں جو مرد عورتوں کی اخلاط ہو رہا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ مینٹالٹی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو فالو کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا تو اس طرح جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے پورے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. ایک لمبے عرصے تک انہوں نے محنت و مشقت کی. پوری اتنی لمبے عرصے کی محنت اور کوشش اور کاوشوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لائے؟ صرف 80 لوگ کہا جاتا ہے کہ صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے، اور انکلوڈنگ اس فیملی، ان کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے صرف 80 لوگ جو ہے ان کے ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے. دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تم کو
مان لیں، یعنی کہ اس وقت کے کفار ان سے کہتے تھے کہ کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کر اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں، نصیحت کی بات کرنے والا ہوں۔ دیکھیں کہ ان میں اب کتنے دن تھے اس کے، یہ جو 950 سال کی جو دلیل ہے وہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 50 برس کم 1000 برس رہا، یعنی کہ 950 سال رہا، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لے کر آئے، اور ان کے اپنے عقائد پر یعنی ہٹ دھرمی اتنی تھی کہ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تھے، ان کے وہ جو شرک کی وجہ سے ان کے اندر ہٹ دھرمی اور جو ہے ان کے عقائد اتنا پختہ ہو گئے تھے کہ جب وہ مرتے تھے نا تو مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر جاتے تھے کہ دیکھو نوح کی بات نہ ماننا۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح پر ایمان کبھی نہ لانا، ان سے جھگڑتے رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور وہ بات سمجھنے کے لائق ہو جاتا تو باپ بچے کو یہ بات سمجھاتا، یہ نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح پر جو ہے وہ ایمان نہ لانا۔ تو اس طرح 950 سال تک جو ہے پیڑھی در پیڑھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرتی رہی، ان کو جھٹلاتی رہی اور ان پر ایمان نہیں لائی، کیونکہ ہر جانے والی نسل آنے والی نسل کو جو ہے یہ وصیت کر جاتی تھی کہ تم جو ہے نوح کی بات نہ ماننا۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے نام پر شیطان نے جو بیج ڈالا تو وہ کس حد تک جو ہے مضبوطی سے ان کے درمیان پنپتا رہا، اور کیسی کیسی برائیاں ان کے اندر جو ہے وہ اس نیکی کی وجہ سے جو ہے پیدا ہوتی چلی گئی۔ تو ان کی فطرت ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سے پہلے، کہ انہوں نے کہا کہ ان سے اے اللہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے نسل جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وصیت کرتے گئے کہ اللہ تم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے۔ پھر دیکھیں کہ اے نوح، پھر ہے کہ میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم کے لوگوں کو کہ اگر میں کتنا بھی خیر خواہ بننا چاہوں تو لیکن اگر اللہ ہدایت دے گا تو ہی تمہیں ہدایت ملے گی، اور ہدایت کس کو ملے گی؟ جو سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو ایک قدم آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو پھر آگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ان کو بتایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات جو ہے انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان کو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب ان کی ڈھیٹائی آگے اتنی بڑھ گئی کہ اب تک وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے اور ان کو جو ہے پریشان کرتے تھے، لیکن آگے اب ان کی تکلیف اتنی بڑی کہ انہوں نے جو ہے سامنے سے جو ہے عذاب کا مطالبہ ہی کر بیٹھے۔ کہنے لگے کہ مذاق بناتے تھے جب حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ دیکھو نہیں کرو، شرک نہیں کرو، اللہ کی ذات کو مانو، اللہ کے توحید پر قائم رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو وہ ان کا مذاق بناتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہم تو 950 سال سے ہماری پیڑھی در پیڑھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے، لیکن آج تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، لاؤ اب تمہارا عذاب دکھاؤ ہمیں کیسا ہوتا ہے وہ عذاب۔ اس طرح وہ مطالبہ کرنے لگے۔ آپ بالکل یہی چیز دیکھیں گے، یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے قریش مکہ کا بھی تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی جو ہے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ یہ پوری گندگی، یہ پوری ڈھیٹائی، یہ پوری برائی، اتنی بڑی ڈھیٹائی اور اتنی بڑی جرت کہ نبی سے عذاب کا مطالبہ کرے، یہ کہاں سے آئی؟ شرک کی وجہ سے آئی۔ اور شرک کہاں سے شروع ہوا؟ دین میں نئی بات پیدا کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسی دین کی بات جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو وہ ہمارے درمیان موجود نہ رہے۔ دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنے بھائی بہنوں کے گھروں میں، اپنے سسرال یا اپنے ماں باپ کے گھروں میں کوئی ایسی چیز رائج ہو، دیکھیں درس دیتے وقت سن لیتے ہیں لوگ، خاموشی سے بیٹھ کے سن بھی لیتے ہیں، پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی طرح کے محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں یا ان کے گھروں میں جب کی جاتی ہیں تو وہ اس کو روکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کیوں؟
اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو جو ہے دوزخ کے آگ کا ایندھن بنائیں. ہمیں روکنا چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، جانیں کہ یہ کون سی بدعت ہیں، کون سی چیزیں جو ہے اصل میں نیکی ہیں. دیکھیں کہ جب بدعت کرتا ہے انسان تو وہ اصل نیکی سے ہٹتا چلا جاتا ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک بدعت ایک سنت کا خاتمہ کرتی ہے. ایک بدعت کا جنم ہوتا ہے تو ایک سنت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے سنتیں ہمارے گھروں سے ختم ہوتی رہیں گی تو سمجھے بچا ہی کیا ہے پھر نا، پورا کھوکھلا دین ہمارے ہاتھوں میں رہ جائے گا. تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پھر آگے انشاءاللہ جو ہے میں یہیں پہ اس کلاس کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں طوفان کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کو فالو کرنے والے جن کو لوگ حقیر سمجھتے تھے ان کو اس طوفان سے بچایا، اس عذاب سے بچایا، اور تمام جو بھی کافر تھے جو اتنے سالوں سے منع کر رہے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا، ان کو برباد اور تباہ کیا. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم پڑھیں گے. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کی نیکیوں سے بچائے جس کا تعلق کوئی قرآن و حدیث سے نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.